بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم پوسٹ کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ رحمت سیریز کی اس دوسری قسم میں باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلی قسم میں یہ جانا کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم اللہ کی رحمت کا ہی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر کیے ہوئے، اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اس لیے مابعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں، ان سے جہالت کے اندھیرے دور کریں، اور وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں ان کو امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہر بندھن توڑنے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر، محبوب پیغمبر، منور پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ماضی، حال، مستقبل کے لیے، ظاہر باطن کی کائنات کے لیے رسول رحمت ہے، تو وہ ایک انسان کیا انسان ہو؟ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عمر گزشت کے کفر اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے سے بچنے کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچانے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جہاں باعث تخلیق کائنات ہے، وہاں باعث قیام کائنات اور باعث نجات کائنات بھی ہے۔ انسان دنیا کے بکھیڑوں میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پر آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصد اعلیٰ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گمراہوں کو ہدایت دے کر صراط مستقیم سے آشنا فرماتی ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی حضور کے راستے پر چلنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی اطاعت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس پر حضور مہربان، اس پر اللہ مہربان، اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ کسی اعمال کی کمی بیشی سے کیوں خوف کھائے گا؟ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں؟ یعنی جس دل میں حضور کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ حضور کی محبت باعث سے حصول نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ کرے، کیونکہ یہ حضور کی محبت سے انحراف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہر عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فقراء کرام سے سرزد ہونے والی کرامتیں بھی حضور کی ہی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ رحمت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ آپ خود ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ مولانا روم کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ اقبال کو محرم راز بنانے والی شے یہی رحمت ہے۔ اقبال جانتا تھا کہ اس کے شعر باقی شعراء سے زیادہ بلند نہیں، اس کا فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلیغ نہیں۔ ملت کا درد حالی کے پاس بھی تھا، اور شب بیداری اسی اقبال کے بقول عطا، رومی، رازی اور غزالی کو بھی ملی۔ لیکن اقبال کو جو پذیرائی عطا ہوئی، جو قوم نے اپنے دل میں اسے جگہ دی، یہ صرف اور صرف حصول رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ اقبال کردار کا غازی نہ ہونے کے باوجود قلندرانہ مقامات پر فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لیے پرسوز ہدی خواں کی آواز تھی۔ اس کا نالہ نیمچی آج بھی قوم کے لیے بیداری کا پیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہمکنار کیا جسے پاکستان کا لقب ملا ہے۔ یہی تصور اقبال تھا۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاوداں کر دیتی ہے۔
خاک افلاق تک جا پہنچتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آنے والے زمانوں کو رخ عطا کرنے والے لوگ رحمت سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی فکر رحمت کا کرشمہ ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمت رفتیں عطا کرتی ہے، فانی کو جاودانی بناتی ہے، جز کو کل کے راستے دکھاتی ہے، کثرت کو وحدت میں سمیٹتی ہے، مایوسیوں میں امیدوں کا چراغ جلاتی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، غریبی میں بادشاہی اور بادشاہی میں فقیری عطا کرنے والی شے رحمت ہی ہے۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشیں نظر آتا ہے، حقیقت میں عرش نشیں ہے۔ دونوں جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام لانے والی ذات انسان کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپ آدھی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ناظرین، رحمت سیریز کی دوسری قسط میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔